شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، آج کی تراویح میں پارہ نمبر 9 مکمل پڑھا گیا، اور آج ہمارا درس ہے سورۃ البروج کے اندر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، والیوم الموعود، اور قسم ہے اس روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وشاہد ومشہود، اور قسم ہے شاہد و مشہود کی. شاہد حاضری دینے والا، اور مشہود جس پر حاضری دی گئی، یا شاہد گواہی دینے والا اور مشہود جس کی گواہی دی گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان 3 آیتوں کے اندر اپنی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات کی قسم کھائی ہے. پہلے آسمان کی قسم کھائی، اور آسمان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ برجوں والا آسمان ہے. برج کا مطلب یہ کچھ 12 برج ہوتے ہیں فلکیین کے نزدیک، اور ان 12 برجوں کے اندر کچھ ستارے پائے جاتے ہیں. اور ذات البروج کا ایک معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ستاروں والا آسمان، پورے ستارے، عمومی طور پر ستاروں والے آسمان کی قسم کھائی گئی. اور روز قیامت کی بھی قسم کھائی گئی. پھر شاہد اور مشہود کی قسم کھائی گئی. شاہد کا مطلب ہے گواہی دینے والا. گواہی دینے والے کا مطلب اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو گواہی دیں گے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے ساری امتوں کے اوپر. امت محمدیہ سارے انبیاء کے حق میں گواہی دے گی کہ ان انبیاء نے تیرا پیغام ان امتوں تک پہنچا دیا تھا. اور اسی طریقے سے انسان کے اعضاء، انسان کے ہاتھ پیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے انسان کے اعمال کے بارے میں، یہ بھی گواہ ہیں. تو جتنی گواہی دینے والی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں شاہد کے اندر داخل ہیں. ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، خندق والے ہلاک ہو گئے. النار ذات الوقود، یعنی ایندھن والی آگ سلگانے والے. یہ خندق والے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اور انہوں نے ایندھن والی آگ سلگائی تھی. یہ کون تھے؟ واقعات کی لمبی تفصیل ہے، مگر مختصر یہ ہے کہ پچھلے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانوں میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا. اس ظالم بادشاہ نے اہل ایمان کو تخت مشق بنایا، اہل ایمان کو آزمایا، اور اس زمانے کے جو لوگ ایمان لائے ان سے کہا کہ ایمان سے پھر جاؤ، مرتد ہو جاؤ اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دو. اگر تم اللہ پر ایمان لانا نہیں چھوڑو گے تو میں تمہیں سزا دوں گا اور میں تمہیں سخت تکلیفیں دوں گا. تو اس وقت جو اہل ایمان تھے انہوں نے اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں اور کسی بھی صورت میں ہم اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا سودا کرنے والے نہیں ہیں.
تو اس ظالم بادشاہ نے اور اس کے ساتھ اس کی قوم کے دوسرے لوگ بھی تھے، ان سب لوگوں نے مل کر بڑی بڑی خندقیں کھودی، بڑی بڑی خندقیں زمین کے اندر کھودی، اور کھود کر ان خندقوں کے اندر لکڑیاں ڈال کر کے دہتی ہوئی آگ جلائی، اور اس آگ کے اندر ان اہل ایمان کو جھونک دیا۔ قتل اصحاب الاخدود، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ خندق والے ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، یا تو بددعا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ یہ اخدود یعنی خندق والے ہلاک ہو گئے۔ یعنی جب انہوں نے اہل ایمان کو جب اس طریقے سے آزمایا، جلایا، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو عذاب دیا، اور یہ لوگ اللہ کے عذاب کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ آگ کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مومنوں کے ساتھ وہ لوگ جو کچھ ظلم کر رہے تھے، جو کچھ ظلم اٹھا رہے تھے، وہ اس کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ظالم لوگ ایسے تھے کہ اہل ایمان کو ان خندقوں کے اندر جو آگ سے بھرے ہوئے تھے جھونک دیا، اور جھونک کر ان خندقوں کے کناروں پر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر تماشائی بن کر کے دیکھتے رہے۔ وہ جو جل رہے تھے لوگ، اہل ایمان جل رہے تھے، اور آگ کے شعلے ان کو اپنے اندر لے رہے تھے، تو یہ سارا تماشا یہ لوگ بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ تو انتہائی سنگ دل لوگ تھے یہ، اور انتہائی ظالم اور جابر قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے خود آگ کی ان خندقوں کے اندر لوگوں کو جھونک دیا اور تماشائی بن کر دیکھنے لگے۔ انسان اگر کسی کو جلتا ہوا دیکھتا ہے، کوئی اجنبی شخص بھی ہے، کوئی بے تعلق شخص بھی ہے، جلتا ہوا دیکھتا ہے تو انسان تڑپ کے رہ جاتا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ انہوں نے خود آگ میں جھونکا اور آگ کے کنارے بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا خطرناک ان کے ساتھ معاملہ کیا اور آگ میں ان کو ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، وہ ان اہل ایمان سے صرف اسی بات کا انتقام لیتے تھے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا ہے، جو کہ زبردست ہے اور قابل تعریف ہے۔ ان کا جرم یہی تھا، اللہ پر ایمان لانا، اپنے خالق پر ایمان لانا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زبردست ذات ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور جس کی تعریفیں بے انتہا ہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ لوگ ایمان لائے، اور یہی ان کا جرم تھا۔ ایمان لانے کی پاداش میں، ایمان لانے کی سزا میں ان کے ساتھ اتنا خطرناک معاملہ کیا گیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس اللہ پر وہ لوگ ایمان لائے جو زبردست ہے۔ اللہ کی صفت بتائی گئی زبردست ہے، یعنی اللہ کی صفت زبردست اس لیے بتائی گئی کہ یہ لوگ جو ظلم اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے انتقام لینے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ قابل تعریف بھی ہے۔ حمید کا ایک معنی ایسی ذات جس کی تعریف کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا تعریف کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام تعریفوں کا مستحق ہے، جتنی تعریفیں ہیں ساری تعریفوں کا اصل مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور حمید کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے کن لوگوں کی؟ نیک بندوں کی، اطاعت و فرما برداری کرنے والے بندوں کی، اس کے راستے پر قربانی دینے والے بندوں کی، اور دین کو مقدم رکھنے والے بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف بھی کرتا ہے۔ تو دونوں معنی اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کی بندے اور مخلوقات بے انتہا تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جب تعریف کے لائق بندہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف بھی کرتا ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، اس اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔
اللہ کی صفت یہ بھی بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ آسمان و زمین جب کہا گیا تو آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے، ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ظالم لوگ اہل ایمان کے ساتھ جو ناروا سلوک کر رہے ہیں اور ان کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کو تخت مشق بنا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان حرکتوں پر اور ان کے ظالمانہ رویے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سزا، اس کی سزا ان کو دے گا۔ یہ جو واقعہ ہے اصحاب الاخدود کا، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس دنیا کے اندر کبھی ظالم حکمرانوں کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کو آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کے اوپر تکلیفیں ڈالتا ہے، نیک بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں پیدا کرتا ہے، اور ان مصیبتوں کے پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصلحتوں کے تحت ایسا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، ان حکمتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اور یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ جب یہ لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں اور یہ لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیفیں کیوں دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مصیبتیں کیوں ڈالی ہیں؟ تو اس کے پیچھے مصلحتیں ہوتی ہیں، اور ان میں ایک مصلحت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو سخت پکڑنے کے لیے اس طریقے سے ظالم کو اور بھی ظلم کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے لیے اور ظلم ڈھانے والے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کے مواقع اور بھی فراہم کرتا ہے، ظلم کرنے کے لیے اور بھی ان کو آگے بڑھاتا ہے تاکہ وہ ظلم کر کے اور اللہ کی مخلوقات کو اور اللہ کے بندوں کو ستا کر اور بھی زیادہ ظلم کرنے والے بن جائیں، اور ان کے نام اعمال میں اور بھی زیادہ گناہ لکھے جائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو پکڑے گا تو خطرناک طریقے سے پکڑے گا۔ تو ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہوئے بھی اس طریقے سے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، فتنہ کا مطلب آزمائش میں ڈالنا، جن لوگوں نے مومنوں کو آزمائش میں ڈالا، یا فتنہ کا ایک معنی آگ میں تپانے کا بھی آتا ہے، انہوں نے آگ میں ڈالا تھا، تو یقیناً جن لوگوں نے اہل ایمان کو آگ میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس طریقے سے کیا اور اس طریقے کا عمل کیا، اہل ایمان کو ستایا، پھر اس کے بعد توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں تپائے گا۔ جس طریقے سے ان اہل ایمان کو انہوں نے دنیا کی آگ میں ڈال کر کے ان کو تکلیف دی ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں ان کو ڈالے گا، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں بہت خطرناک ہے۔ اس آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈال کر کے ان کو جلائے گا اور ان کو تپائے گا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں علماء نے اور سلف نے بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا رحم دل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والا ہے، اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کے ساتھ اتنا خطرناک سلوک کرنے والے، اللہ کے ایمان والے بندوں کے ساتھ ایسی کڑی سزا دینے والے اور اتنا خطرناک معاملہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، اتنے جرم کرنے کے بعد بھی اگر توبہ نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ اگر توبہ کریں گے یہ لوگ بھی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اس دنیا کے اندر انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لے، انسان سے بڑی غلطی سرزد ہو جائے، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہوں میں انسان اگر ڈوبا ہوا تھا،
مگر سچے دل سے اگر انسان توبہ کرتا ہے تو بڑے سے بڑے گنہگار کو اور بڑے سے بڑے گناہوں کے پاپی انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمال رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عفو و درگزر کا معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، جو اہل کفر تھے جنہوں نے اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالا، ان کا انجام بتایا۔ پھر اس کے بعد اہل ایمان کا انجام بتاتے ہوئے اللہ کہتا ہے کہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگوں کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے اہل ایمان کے لیے۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کے لیے، ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھنے باغات کی جنتوں کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ ایسی جنتیں ہیں کہ ان جنتوں کی نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے ذہن و دماغ میں ان نعمتوں کا تصور بھی آ سکتا ہے۔ ذہن و دماغ میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں آئے گا۔ ایسی جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ان جنتوں کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ اس کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی، اس کے اندر شراب کی نہریں ہوں گی، اور اسی طریقے سے اس کے اندر شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ نہریں جنت کے اندر جاری ہوں گی۔ اور دنیا کی نہروں میں، جنت کی نہروں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیا کی نہر اگر جاری ہونا ہے تو اس کے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے۔ دنیا کی نہر کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے اور نالی بنائی جاتی ہے، اور اس نالی کے اندر نہر بہتی ہے۔ مگر آخرت کی جو نہریں ہیں جنت کی، ان کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں، راستہ نہیں ہوگا پھر بھی وہ نہریں جاری ہوں گی، جیسا کہ علامہ ابن حلیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو وہاں پر راستہ نہیں بنا ہوگا مگر پھر بھی نہریں جاری ہوں گی۔ دنیا کے اندر اگر پانی کے لیے راستہ نہ بنایا جائے تو وہ ایک راستے پر نہیں بہے گا نہر کی شکل میں، بلکہ ادھر ادھر پھیل جائے گا، مگر آخرت کی نہریں اس سے مختلف ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا ذکر کیا گیا، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ پکڑ کن لوگوں کے لیے؟ یہ پکڑ ان لوگوں کے لیے جو گناہ کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نافرمانی کر کے جو لوگ دوبارہ توبہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے پکڑ ہے۔ مگر جو لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، گناہ کرتے ہی نہیں، یا گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی پکڑ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں دکھاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات دکھاتا ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اور مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہو الغفور الودود، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کی دو صفتیں یہاں پر بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت زیادہ معاف کرتا ہے، اور ودود کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ اور ود کہا جاتا ہے خالص محبت کو۔ یہ محبت کا ایک بڑا درجہ ہے، محبت کے بڑے درجوں میں سے ایک درجہ ہے ود کا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بندوں سے بے حد محبت رکھتا ہے، بے حد چاہت رکھتا ہے۔ تو ودود کا ایک معنی اللہ تعالیٰ بندوں سے بے حد محبت رکھتا ہے، اور دوسرا معنی بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے حد محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ یہاں غفور کے ساتھ ودود کی صفت بتائی گئی ہے۔ اس سے اہل علم نے ایک نکتہ یہ پیش کیا ہے کہ کوئی انسان گنہگار تھا، گناہوں میں اس کی زندگی گزری، گناہوں میں اس کی زندگی کے کئی دن گزر گئے، کئی سال گزر گئے۔ اب اس کے بعد توبہ کر کے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر آتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے۔ یہ معنی ہے ودود کے لفظ میں، ولی بننے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب و مقرب اور چہیتا بندہ بننے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے، بلکہ
ایک زندگی کا ایک مرحلہ اللہ کی نافرمانی میں گزرنے کے بعد بھی اگر انسان سچے دل سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے راستے پر آ جاتا ہے تو ایسے بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے اور اپنا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا کے رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ذو العرش المجید، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش والا ہے، عرش والا رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمت والا ہے۔ مجید کا معنی ہے بڑی عظمت والا، عرش کا رب ہے وہ۔ عرش کا رب اس لیے کہا گیا کہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی مخلوق عرش کی مخلوق ہے۔ یہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، تو سب سے بڑی مخلوق کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب سے بڑی مخلوق کا بھی رب ہے، اور اس سب سے بڑی مخلوق عرش کا اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی عظمتوں والا ہے۔ اور ایک قرات کے اندر ذو العرش المجیدی پڑھا گیا ہے، ذو العرش المجیدی۔ اگر ذو العرش المجیدی پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا بہت بڑے عرش کا رب، تو یہ مجید عرش کی صفت ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ کیوں کیا گیا، بلکہ بندے پوچھے جائیں گے۔ اگر بندے اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو بندوں سے پوچھ تاچھ ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ سے پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے، اور بندے جو چاہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے، جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ انسان بہت سارے ارادے مانتا ہے اور بہت ساری چیزیں کرنے کی خواہش رکھتا ہے، مگر کچھ چیزیں آ کر رکاوٹ بن جاتی ہیں، یا انسان کچھ چیزوں کو اپنی بے بسی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی باکمال ذات ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو کچھ ارادہ کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کر گزرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور اس پر سوال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس سورت کی ان آیتوں کا مفہوم ہوا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آخری کچھ آیتیں رہ گئی ہیں جن کو ہم کل کے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے پیغام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں قرآن مجید کے پیغام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کے میدان میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے ہمیں دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھے توحید و سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔